کامیاب زندگی کی سب سے بڑی تسبیح کیا ہے جو تمام لوگ آسانی سے پڑھ سکیں؟ اسٹوڈنٹس، ملازم، گھریلو خواتین، بچے وغیرہ۔ خادم حضرات، بہت سارے اسماء کی مغایرت کی وجہ سے بعض اسماء کے لیے بعض اسماء کی تسبیح پڑھنی آسان نہیں ہوتی، مگر فار ایگزامپل بعض اوقات اسماء کی مخالفت ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ تسبیح شروع کر دیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تسبیح تو آپ بڑے شوق سے پڑھنا شروع کر دیتے ہو، مگر ایک تسبیح پہ یا زبان اٹک جاتی ہے، ذہن اٹک جاتا ہے، یا اس کو بلا دیا جاتا ہے۔ تو دو ایک تسبیحات ایسی ہیں، بلکہ تین ایک تسبیحات ایسی ہیں جن میں کوئی مغایرت نہیں ہے، اور سب سے بڑی تسبیح وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ پروردگار عالم نے ایک آپ کو عہد نامہ لکھ کے دیا ہوا ہے، اور اگر آپ چالاک انسان ہو، اللہ کے ذہین انسان ہو، تو جیسے اللہ آپ کو بار بار اپنا مسئلہ یاد کراتا رہتا ہے نا، ویسے آپ بھی اس کو بار بار یاد کراتے رہا کرو کہ اے پروردگار، آپ نے کانٹریکٹ لکھ کے دیا ہوا ہے وَكَاتَبَ عَلَى نَفْسِ رَحْمَةً، تو اس لیے اس میں رحمان اور رحیم اور کریم میں کوئی کسی قسم کی مغایرت نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی اس پہ مزید روشنی ڈالتا جاؤں کہ خداوند کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول نے بتایا، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اسماء اعظم کہاں ہیں؟ فرمایا اسے سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ میں تلاش کرو۔ تو سورہ بقرہ اور طٰہٰ میں صرف دو بڑے اسماء ہیں، دو بڑے، ایک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور ایک اسم ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ دونوں اسماء ایک جیسے نہیں ہیں۔ وہ زیادہ ذہین آدمی ہوگا، اللہ میاں پر پریشر ڈالنے والا، تو دونوں کی تسبیح شروع کر دے گا۔ آپ بھی تو آخر کچھ نہ کچھ فائدہ عقل سے اٹھایا کرو۔ ایک اسم انتظامی ہے، ایک اسم تعلیمی ہے، دونوں میں 8 مناسب ہیں جو اللہ نے جنرل ان کے فنکشنز بتائے۔ اگر آپ اللہ کے اس نام میں فنکشن دیکھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو حی القیوم اس لیے ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ایڈمنسٹریٹو اسماء ہے، اسے نیند نہیں ہے، اونگ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ اس کے تمام آیت الکرسی میں دیکھو گے تو ان تمام میں وہ فنکشن ہے جو کسی ایڈمنسٹریٹر کے ہوتے ہیں۔ جاسوسی کا نظام ہے، ہر چیز کی انفارمیشن اس کے پاس ہے، اجازت وہ بخشتا ہے، معافی وہ دیتا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، بغیر اجازت کوئی ریکمنڈیشن نہیں چلے گی، جس کو اجازت دے صرف وہی ریکمینڈ کرے گا، اور وہ اپنی تمام مخلوقات کی حفاظت سے بے خبر نہیں ہے، اور وہ اس نے اپنے علم سے تمام چیز کو گھیرا رکھا، اس کا انفارمیٹری پروسیس مکمل ہے۔ Nobody can dodge him, nobody can overgrow his intellect, nobody can forego his decision۔ یہ تمام انتظامی معاملات۔ اب آپ دوسرے اسم کو آئیں تو آپ کو حیرانی سے واسطہ بڑھتا ہے کہ وہ تخلیق ہے ساری کی ساری۔ 8 امور ہیں، انہیں امور ثمانیہ کہتے ہیں، اور تمام کے تمام تخلیقی ہیں، سائنٹیفک ہیں، نالجبلٹی کے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ فنکشن کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اگر آپ غور کریں تو ان تمام کوالٹیز میں تخلیقی پروسیس ہے، زمین و آسمان کی تخلیق، آبادی کی افزائش، اس کا پھیلاؤ، یہ انڈر رولز ہے، یہ انڈر رولز ہے۔ تصریف الریاح انڈر رولز ہے۔ اسی طرح والسحاب المسخر کشش ثقل سے ہیں۔ یہ تمام کے تمام تخلیقی اسباب ہیں۔ سائنٹیفک اوریجن اللہ تعالیٰ کی علم و حکمت ان میں سمٹتی ہے، ان میجر ہیڈز میں،
یہ دونوں اسماء اعظم سمجھے جاتے ہیں، ایک کی نوعیت اور ہے اور دوسری کی نوعیت اور ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی یہ دونوں اسماء ہر شخص پڑھ سکتا ہے، جب چاہے پڑھ سکتا ہے، ان پہ کوئی مغایرت نہیں۔ انفیکٹ اگر آپ غور کرو تو حضرت سلیمان کو تصریف الریاح بخشی گئی، حضرت سلیمان کو تسخیر سحاب بخشی گئی، تسخیر جنات بخشی گئی انڈر دی رولز۔ اگر تھوڑا سا آپ غور کرو تو حضرت سلیمان کو کون سا کلمہ اللہ نے عطا کیا تھا، اس کا سراغ ہمیں قرآن سے ہی ملتا ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ۔ یہی کلمہ تھا جو حضرت سلیمان کو عطا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے بھائی سلیمان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصاً بخشی گئی اور میری امت پہ عمومیت سے عطا کی گئی۔ یہ دونوں بڑے کلمات الہیہ ہیں اور دونوں ہی کلمات افضل ترین کلمات ہیں۔ باقی اسماء جو ہیں ان کو اسسٹ کرتے ہیں، ان کی خدمت پہ آمادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ اگر آپ میں سے کوئی بھی پڑھنا چاہے، کسی صورت میں بھی پڑھنا چاہے، تو یہ بڑے اسماء الہیہ ہیں اور ان کے لیے تو کسی کی اجازت کی بھی درکار نہیں ہوتی۔ باقی دو تسبیحات ایسی ہیں جو اللہ کے رسول کی ان کے پیچھے خاصی گہری کامنٹس موجود ہیں۔ ایک دفعہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ پہ جا رہے تھے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، سلیمان بن اشعث ان کے پیچھے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ ابو موسیٰ کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہوں۔ ہمارا ابو موسیٰ 99 مصائب اس سے دور ہوتے ہیں، 99 مصائب اس کلمہ سے دور ہوتے ہیں، اور سب سے چھوٹی مصیبت غم ہے، اور سب سے چھوٹی مصیبت غم ہے، اور اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنا لازم ہے۔ ہم تو اسے صرف شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں، مگر دراصل یہ تصوف میں اعلیٰ ترین کمٹمنٹ ہے، جب انسان اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ نہ میری کوئی قوت نہ میرا کوئی ارادہ، جو کچھ ہے میرے اللہ تیرا ہی ہے۔ اور جب آپ اپنی قوت اپنا ارادہ رضاکارانہ طور پہ خدا کے سپرد کر دیتے ہو تو پھر اللہ سے یہ امکان ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے بھلائی اور بہتری کے اسباب جمع نہ کر دے۔ دوسری تسبیح خواتین و حضرات، اللہ کے رسول نے جب ایک طرف سے آپ گزر رہے تھے تو دیکھا مسجد کے باہر ایک صحابی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ یا ذل جلال والاکرام کی تسبیح کر رہا ہوں۔ فرمایا مانگ، اس نام سے اللہ دیتا ہے، مانگ اس نام سے اللہ دیتا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام کے اسم گرامی سے اللہ دیتا ہے۔ اجلت اگر آپ نہ کرو، 4 دن پڑھ کے غفلت نہ کرو، تو یقیناً اللہ اس نام کے عوض دیتا ہے۔ ہم جو انسان کے بارے میں اللہ نے بنیادی بات کہہ دی کہ بہت اجلت پسند ہے، یہی آپ حال استادوں کا کرتے ہو، یہی پیر و فقیروں کا کرتے ہو۔ ایک پیر فقیر سے دعا منگوائی، پوری نہیں ہوئی، اس کو چھوڑا دوسرے پیر کے پاس چلے گئے۔ آپ پروفیشنل مریض ہو چکے ہو اور وہ پروفیشنل پیر ہو چکے ہیں۔ اب چیزوں کا ثواب کہاں سے اور فائدہ کہاں سے ہو؟ اور پھر اللہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ دیکھو یہ آپ غلط گمان نہ کرنا اللہ کے بارے میں، وہ اچھی طرح جانتا، الا یعلم ما خلق، اس نے آپ کو بنایا ہوا ہے، اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ ضرورت کے تحت مانگ رہے ہیں۔ For God's sake don't do one thing، خدا کو اس طرح نہ چاہو جس طرح آپ اشیاء دنیا کو چاہو۔ آپ اب سارے کام اسباب ختم کر بیٹھتے ہو، اب سوچتے ہو چلو یار کسی نے اللہ کا کہا اس کو بھی آزما کے دیکھ لیتے ہیں۔ تہجد شروع ہو جاتی ہے، داڑیاں بڑھ آتی ہیں، بدن پہ فقیرانہ کپڑے آ جاتے ہیں، 2-4 چلے شروع ہو جاتے ہیں، 15-16 مراقبات میں پڑ جاتے ہو، 1-2 سال گزرتے ہیں، پھر کہہ دو یار اللہ بھی آزما کے تک لے۔ یہ رجحان کم از کم اللہ کو متاثر کرنے والا نہیں ہے۔ He knows what you think, he knows what you plan,
He knows you right from your mind. اس لیے خدا کو کبھی بھی طاقت کے کسی حصول کے لیے مت چاہو. اللہ کی یاد اللہ کے لیے کرو. فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم، ایسے یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہو، محبت سے، ان سے، تعلق سے. ہاں او شدہ ذکر، ذرا زیادہ کرو تاکہ وہ سمجھے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کو چاہتے ہو. اللہ کبھی بھی لسر مقام نہیں ہوگا. میں آپ کو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کو ذہن میں اس کا مقام دے دو، وہ اگلے دن آپ کو مل جائے گا. مگر اگر اس کے مقام کے تعین میں غلطی کرو گے تو وہ قیامت تک آپ کو نصیب نہیں ہوگا. کیا عجیب بات ہے کہ پہلا سانس وہ دے، آخری سانس وہ دے، ماں باپ وہ دے. کوئی نہیں چنتا ماں باپ. ہاں مال حسب نسب وہ دے، رزق وہ دے، تعلیم وہ دے، رشتے ناتے وہ دے، جاب وہ دے، عزتیں وہ دے، عمر آخر وہ دے. کیا عجیب بات ہے کہ سب کچھ دینے والے کو آپ سب سے نچلے مقام پہ رکھتے. ہندوؤں سے بدتر ہو گئے ہم. وہ بھی زندگی کے آخری حصے میں خدا کی تلاش کو لازم قرار دیتے ہیں. مسلمان وہ ہے جو اپنے پہلے شعوری لمحے سے ہی خدا کو ٹاپ پرائیورٹی سمجھتا ہے. جو اللہ کو ترجیح اول نہیں سمجھتا وہ خدا کا سراغ نہیں پا سکتا. پہلے دماغ کی یہ غلطی درست کر لو، پھر دیکھو اللہ کس طرح تمہاری طرف امٹ کے آتا ہے، کیسے دعائیں قبول کرتا ہے. وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، میرے بارے میں سستی نہ کرو، اللہ کہتا ہے، غم نہ کرو. یہ ہلکی پھلکی آزمائشیں ہیں. مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب ہو اگر مومن ہو. یہ دیکھ لو کہ تم مومن ہو کہ نہیں ہو.